بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Yesterday we read a part of Hadith which is from the book of Bayhaqi, and also it is mentioned in the book of Mishkat al-Masabi. Now the second part of that Hadith is as follows. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربۃ لا يظمأ حتى يدخل الجنہ وهو شهر اوله رحمۃ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فمن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار. جو شخص اس مہینے میں روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسے روزہ دار کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی اتنی توفیق نہیں کہ روزے دار کی افطاری کا انتظام کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطاری کا یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ میں پانی ملا کر دودھ کی کچی لسی یا کھجور سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ کھلوا دیتا ہے. اور جو روزے دار کو سیر کر کے پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو فرمایا اور یہ ایسا مہینہ ہے یعنی رمضان کا مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا نزول رحمت ہے اور جس کا وسط مغفرت کا وقت ہے اور جس کا آخر کامل اجر پانے یعنی آگ سے آزادی کا زمانہ ہے. پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے مزدور یا خادم سے اس کے کام کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور کم خدمت لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی بخشش دے گا اور اسے آگ سے آزاد کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.